بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ سے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند شرکیہ معاملات اور کلمات پیش کریں گے، تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کفر کو پسند کرنا، یعنی کہ اس طور پہ کہ ہم سے کافر اچھے ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن کافر ہم سے اچھے ہیں. اگر اس کو ہم اس طور پر لیں کہ وہ ایمان میں اچھے ہیں، عقیدے میں اچھے ہیں، تو پھر معاملہ خراب ہے، پھر انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس طور پر لے رہے ہوں کہ وہ قانون کے پکے ہیں، وہ انصاف کے پکے ہیں، یعنی کہ کسی ایک معاملے میں، کسی ایک عمل میں ہم ان کو اگر اچھا کہہ رہے ہیں پھر تو کوئی بات نہیں. لیکن بعض دفعہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہوئے اس چیز کا نہ دھیان رکھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، اور ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور دوسری چیز، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، یعنی کہ جیسے کہ کفر کی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر کوئی ایسی ایک آدھ بات ہے اور وہ شریعت میں بھی اس کی ایک وقعت ہے، کوئی حیثیت ہے، جیسے انصاف کا معاملہ ہے، سچ بولنا ہے، وعدہ کے مطابق بات کرنا ہے، وعدے کے مطابق عمل کرنا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت مطہرہ میں بھی ہیں، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہیں. تو ہم اگر اس طور پہ ان کو یہ بات کریں کہ یہ تو ہم سے اچھے ہیں کہ وہ کم از کم بغیر ایمان کے بھی وعدے کے پکے ہیں، سچ بولتے ہیں، انصاف والا معاملہ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کے ہم نے ایمان کلمہ کا پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں عمل میں لاتے، تو یہ چیز جو ہے پھر صحیح ہے. لیکن اگر ہم اس طور پر کریں کہ نہیں، یہ ان کے اندر یعنی کہ کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی غلط کام ہے اور وہ اس میں مبتلا ہیں، تو ہم ان کو کہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ہونا چاہیے، تو اس سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو بعض دفعہ اس طور پر بات کرتے ہیں، کوئی بات ہو، کوئی معاملہ ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ، تو یہ غلط معاملہ ہے. اگر اس طور پر ہم اس کو کہیں اور وہ سامنے سے انکار کر دے اور منع کر دے تو اللہ حفاظت فرمائے وہ ایمان سے چلا جاتا ہے اور اس کے ایمان کے جانے کا سبب آپ بنے ہیں. تو لہٰذا ایسے اعمال، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو ہم اس کو مجبور نہ کریں، اس کو ہٹ درم نہ بنائیں، ضدی نہ بنائیں، تاکہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اسی طرح بعض دفعہ انسان ایمان کے یعنی اسلام کے کسی کام پر پیشمان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ دین میں یہ بات یوں ہے، یوں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ اس طرح صحیح نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو اس طرح حکم نہیں لگانا چاہیے تھا، تو یہ معاملہ بھی غلط ہے. یا اولاد وغیرہ کو کسی کے یا اولاد وغیرہ اگر مر جائے اور دنیا سے چلی جائے تو ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنا کوئی بھی قریبی دنیا سے چلا جائے تو ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو اس کو ابھی ہی مارنا تھا، ابھی تو ہمیں اس کی ضرورت تھی، ابھی تو یہ ہمیں چاہتا تھا، ابھی تو ہمارا اس کا یہ معاملہ باقی تھا اور اس کا یہ کام باقی تھا، تو ابھی اس کو تھوڑی مہلت مل جاتی، تھوڑا وقت مل جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. تو اس طرح کے معاملے اور اس طرح کے گلے شکوے کرنا یہ انتہائی غلط معاملہ ہے. اس طرح کے شکوے اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت اگر کسی کو اس طرح کا رنج اور الم پہنچاتے ہیں تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ گلے شکوے کرنے چاہیے. یہ گلے شکوے کرنا یہ بھی انسان کے ایمان کو زائل کر دیتا ہے. اسی طرح کسی کے نام کا سجدہ کرنا، جیسے کہ قبروں کو سجدے کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے اور وہاں جا کر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں،
تو غیر اللہ کے نام کی منت ماننا، چڑھاوے چڑھانا یا وہاں جا کر سجدے کرنا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں بلکہ کفریہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح بیت اللہ کی طرح کسی اور چیز کی تعظیم کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ اسی طرح بابرکت ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ اس طرح کے ڈھانچے بنائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان ڈھانچوں کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے اس طرح عبادت کریں اور ان کے اس طرح چکر لگائیں، اور اس طرح جس طرح ہم بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں، بہت ساری رسومات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کر گزرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ عبادت ہے، یہ غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح کسی نجومی وغیرہ سے فال نکلوانا اور اس سے اپنے حال احوال معلوم کرنا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میری روزی کتنی بڑھنے والی ہے، کتنی کم ہونے والی ہے، تو ان تمام چیزوں کو، یا میری اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کسی سے اپنی اولاد مانگنا یا اولاد کی خیر مانگنا، تو یہ تمام چیزیں شرکیات میں ہیں، یہ تمام چیزیں کفر ہیں۔ اسی طرح بقیہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کفریہ ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے اور ہمیں ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو باخبر رکھتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کوئی کام کر گزریں، کوئی ایسا فعل کر گزریں کہ جو کفریہ ہو یا شرکیہ ہو اور ہمارا ایمان چلا جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے ہر وقت انسان کم از کم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھے، اور اگر کہیں پر کوئی شک و شبہ ہو، کہیں پر کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو اس کا آسان حل اور طریقہ یہی ہے کہ علماء سے رابطے میں رہیں اور مفتیان اکرام سے اس کے بارے میں پوچھیں کہ یہ بات ہم نے کی ہے یا یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور تجدید ایمان کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اس عمل کو اگر کر بھی گزرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔